بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح کے دانوں پر پڑھائی کر رہی تھی۔ میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا جس پر پڑھ کر پھونکنے کے بعد مجھے وہ پانی کا گلاس پینا تھا، اور یہ پڑھائی پوری رات چلنی تھی۔ پڑھتے پڑھتے بار بار میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگتی اور میں ہڑبڑا کر ہوش میں آتی کہ اگر میں ذرا سی بھی غلط پڑھائی کرتی تو سارا عمل الٹا ہو جاتا۔ میں پچھلے 4-5 دن سے ہر رات اسی طرح لگاتار پڑھائی کر رہی تھی، اور یہ پڑھائی کرنے کے لیے مجھے مولوی صاحب نے دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی تو سارا عمل بیکار رہ جائے گا، بلکہ تمہیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ ایک کاغذ پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے تھے جو مجھے تسلسل سے پڑھنے تھے، اور اس کے بعد فجر کی اذان پر پانی پھونک کر مجھے پینا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی اپنی غرض پوشیدہ ہو تو وہ پہاڑ کی چوٹی بھی سر کر لیتا ہے۔ میرا بھی حال ایسا ہی تھا۔ یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہی تھی۔ میں نے اور اماں نے مولوی صاحب کی کرامتوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا کہ وہ جس پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ وہ بنا کسی سے پیسہ لیے لوگوں کے مسئلے حل کرتے اور علاج بھی کرتے۔ بس علاج میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز منگواتے۔ اور واقعی ان سے مل کر مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے نیک انسان ہیں، ورنہ آج کے دور میں کوئی بنا غرض کے کسی سے بھی بات نہیں کرتا، اور وہ تو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر چکے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے جو عمل بتایا تھا وہ عمل مجھے پورے 21 دن کرنا تھا، اور آج 5ویں دن ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے 5 دنوں سے میں ہر رات جاگی تھی اور دن میں بھی مجھے مولوی صاحب کے بتائے ہوئے کام کرنے ہوتے تھے، اس لیے زیادہ سونے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح میرا علاج ہو جائے، اور مجھ سے بھی کہیں زیادہ میری اماں کو اس بات کی جلدی تھی۔ اماں کے کہنے پر ہی میں اس قدر پابندی سے پڑھائی کر رہی تھی۔ ہر ماں کی طرح میری ماں بھی مجھے سکھی دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اپنی دوست کے کہنے پر میری ماں نے میرا علاج مولوی صاحب سے شروع کروایا تھا۔ میری اماں کو پورا یقین تھا کہ مولوی صاحب کے علاج کی وجہ سے جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آنے لگا تھا۔ اماں تو پوری طرح ان کی کرامتوں کی قائل ہو گئی تھیں، اور 21 دن کا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی میری مراد بھی برائی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور سارا عمل الٹا پڑ گیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، یہ سچ دل دہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح مولوی صاحب کے بتائے عمل نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرا نام عتیقہ ہے، اور یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میرا رشتہ اچانک سے شہباز خان سے ٹوٹ گیا، اور یہ بات سارے محلے اور خاندان میں ایسی پھیل گئی کہ ہر کسی کی زبان پر بس ایک یہی قصہ رہ گیا۔ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، نہ میں کسی تقریب میں جاتی، نہ میں کسی سے بات کرتی، کیونکہ ہر کوئی مجھ سے ایسے افسوس کا اظہار کرتا جیسے یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد میری زندگی میں کچھ باقی بچا ہی نہ ہو۔ لوگوں کے رویوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو سوچتی کہ مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جو شہباز نے بغیر کسی وجہ کی مجھے چھوڑ دیا، جبکہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شہباز کی ماں رشتہ لے کر بھی خود ہی آئی تھی اور توڑ کر بھی خود ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ لوگوں کو شاید مجھ میں کوئی عیب نظر آ گیا تھا، یا پھر میری ٹوٹی ہوئی منگنی میرے دامن پر بدنما داغ کی طرح چپک گئی تھی۔ اماں نے بہت سے رشتہ کرانے والیوں سے بات کر رکھی تھی، لیکن کوئی خاص رشتہ نہیں مل سکا۔ جو بھی آتا اسے میری ٹوٹی منگنی کا پتہ چلتا اور وہ واپس لوٹ جاتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب کی بار کسی بھی انجان لوگوں میں رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر اماں کی دوست رفت باجی ایک دن ہمیشہ کی طرح صبح کے 11 بجے ہمارے گھر چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہونے والی ہیں کہ میں کتنی پھوہڑ ہوں، جو صبح کے 11 بجے بھی نہ گھر کی صفائی ہوئی ہے نہ میرا ناشتہ، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ آتی فوراً شروع ہو گئی۔ ارے عتیقہ، تو ابھی تک سوئی پڑی ہے؟ سورج سر پر چڑھ گیا ہے، لوگوں کی ہانڈی چڑھ گئی، اور تو ابھی تک بستر سے نہیں نکلی؟ تیری عمر کی لڑکیاں تو 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، لیکن تجھے پرواہ ہی نہیں۔ اپنے رنگ ڈھنگ بدل لے تاکہ تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے۔ رفت باجی کی باتیں ہمیشہ ہی میرا دل جلا کر رکھ دیتی۔ میں منہ ہی منہ میں ان کو برا بھلا کہتے بستر سے اٹھ گئی تھی، اور ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ خود تو انہیں کوئی کام تھا نہیں، اس لیے ہر دوسرے دن ہی صبح سویرے ہمارے گھر آ کر اماں کو پورے محلے کی خبریں سنا کر جاتی
اور ساتھ ہی میرے ٹوٹے ہوئے رشتے کا ذکر کرنا نہ بھولتی۔ ان کے جانے کی کافی دیر بعد اماں اس بات پر غمزدہ رہتی۔ میں انہیں نظر انداز کرتی صحن میں کھڑی منہ دھونے لگی جب ان کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں ایک دم چونک گئی۔ ایسی کون سی بات تھی جس کے لیے انہیں اپنی چپتی ہوئی آواز کم کرنی پڑی تھی؟ ورنہ آج تک تو وہ ہمیشہ زوردار آواز میں محلے کی خبریں سنایا کرتی تھیں۔ میرے دل میں دھڑکا ہوا کہ کہیں وہ پھر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا رشتہ تو میرے لیے اٹھا کر نہیں لے آئیں، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ بہت ہی عجیب سے رشتے میرے لیے لائی تھیں اور اماں کے پیچھے پڑ گئی تھیں کہ ہاں کر دو، ہاں کر دو، اب تمہاری بیٹی کو کون بیاہے گا۔ میں نے فوراً ہی کان ان کی طرف لگائے تو رفت باجی کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی، تجھے پتہ ہے فرحت، اپنے محلے میں بڑا ہی پہنچا ہوا مولوی آیا ہے، سنا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ میری پڑوسن نسرین بھی اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی جو بانجھ پن کا شکار تھی۔ اسی نے بتایا کہ بڑا اثر ہے مولوی صاحب کے علاج میں، کچھ ہی دنوں میں ان کی بیٹی حاملہ ہو گئی۔ رفت باجی کی بات سن کر اماں کہنے لگی، نیک بندے ہوں گے جبھی ان کے ہاتھوں میں شفا ہوگی، اللہ والے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ رفت باجی رازداری سے کہنے لگی، ارے تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہی، وہ مولوی بہت ہی کرامتی ہے، ایک نظر دیکھ کر بیماری پہچان بھی جاتا ہے اور علاج بھی کر دیتا ہے۔ رفت باجی کی بات سن کر اماں متاثرہ ہو گئی۔ رفت باجی کہنے لگی، تم کیوں نہیں اپنی عتیقہ کا علاج کرواتی؟ ایک دفعہ اس کا علاج ہو گیا نا تو پھر رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ رفت باجی کی بات سن کر جہاں اماں چونکی، میں بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے بھلا کس علاج کی ضرورت تھی؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور جیسے ہی اندازہ ہوا کہ میرا دھیان ان کی طرف ہے، ڈانٹ کر کہنے لگی، جا عتیقہ بیٹی میرے لیے ایک چائے بنا کر لا، کب تک یوں ہی اپنا منہ رگڑتی رہے گی۔ ان کی بات سن کر مجبوراً مجھے باورچی خانے کا رخ کرنا پڑا اور میں ان کی باقی بات نہ سن سکی کہ وہ مجھے مولوی کے پاس کیوں بھیجنا چاہتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اماں کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور چائے کی پیالی لے کر ان کے قریب پہنچی تو اماں ان سے کہنے لگی، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو رفت، میں اس کے ابا سے بات کر کے اسے ضرور وہاں لے کر جاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ مولوی صاحب کے پاس لے جانے کی کیوں بات کر رہی ہیں اور مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں 20 سال کی ایک ہٹی کٹی لڑکی تھی اور مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ رفت باجی کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، اپنی عتیقہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر دیکھنا کیسے ہم دھوم دھام سے ان کی شادی کریں گے۔ وہ شاید اسی مقصد کے لیے آئی تھی کیونکہ بات ختم ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اماں سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھیں اور اماں مجھے مولوی صاحب کے پاس کیوں لے جانا چاہتی ہیں، لیکن اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں اماں کو سمجھایا کہ رشتہ ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات ہے، اس میں علاج کی کون سی ضرورت ہے۔ اماں غصے میں کہنے لگی، جب تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو فضول کی باتیں نہ بناؤ، میں تیرے رشتے کا علاج کروانے نہیں جا رہی بلکہ کسی اور وجہ سے کر رہی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اور کون سی وجہ ہو سکتی تھی۔ مجھے تو لگا تھا شاید اماں کو رشتے کی فکر ہے، لیکن وہ کسی اور ہی مسئلے کی بات کر رہی تھیں۔ شام کو جیسے ہی ابا گھر لوٹے، اماں ابا کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئیں اور ان دونوں کے درمیان بہت دیر تک باتیں چلیں۔ اماں کی آواز تو مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ابا کے جملے ضرور کانوں میں پڑ رہے تھے۔ ابا کہہ رہے تھے، دیکھ لو فرحت، پہلے بھی غلطی تمہاری تھی، عتیقہ جوان بچی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی بھی فیصلہ ہمیں پچھتانے پر مجبور کر دے۔ یہ کام آسان نہیں ہوتے، باقی تمہاری مرضی۔ اور ابا نے یہ کہہ کر فیصلہ اماں پر چھوڑ کر بات ختم کر دی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابا اماں کی کس غلطی کی بات کر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان مجھے لے کر کیا بات ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر بات ہے کیا۔ یہ سچ تھا کہ میرے لیے اچھے رشتے نہیں آتے تھے، لیکن مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے میں خود کو کمتر سمجھتی۔ میرا رنگ بھی صاف تھا، کٹ کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن شاید ابھی نصیب میں شادی نہیں تھی۔ اور پھر 20 سال ایسے بھی عمر نہیں ہوتی کہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو جائے، اس لیے میں بھی بالکل پریشان نہیں تھی۔ البتہ جب سے شہباز سے رشتہ ختم ہوا تھا، بہت سی فکریں مجھے کھانے لگی تھیں، اور اس پر رفت باجی جب بھی آتی اس بات کا چرچا ضرور کرتی کہ میری عمر میں تو لڑکیوں کے 4 بچے ہو جاتے ہیں اور ابھی تک اماں کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اگر میرے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہوتی تو میں ضرور بدل دیتی۔ اگلے دن سویرے ہی اماں نہ جانے کہاں نکل گئی اور گھر کے سارے کام میرے سر پر ڈال گئی۔ اماں کبھی یوں صبح سویرے گھر سے نہیں نکلتی تھیں، آج پتہ نہیں کہاں گئی تھیں۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چادر اوڑھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے پڑ رہے تھے۔ میں نے منہ دھو کر صفائی شروع کی تو پڑوس سے میری دوست ناصرہ چلی آئی
اور آتی کہنے لگی یہ آج خالہ صبح سویرے کہاں گئی ہیں، سب خیر تو ہے؟ ان کی بات سن کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا تم کیوں صبح صبح دروازے پر ٹنگی ہو؟ جو تمہیں پتہ چل گیا کہ میری اماں کہیں گئی ہیں؟ تمہیں گھر میں اور کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ جب سے ناصرہ کی منگنی ہوئی تھی مجھے اس سے عجیب سی جلن ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اپنے منگیتر کے قصے سناتی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے کمتر دکھانا چاہتی ہو۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری بھی جلدی سے منگنی ہو جائے تاکہ میں ناصرہ کو بتا سکوں کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے مقابلے میں ناصرہ بالکل معمولی شکل و صورت والی چھوٹے قد کی لڑکی تھی، لیکن اس کے لیے کسٹم آفیسر کا رشتہ آیا تھا اور وہ بہت امیر گھر میں شادی ہو کر جا رہی تھی۔ شاید اسی بات نے مجھے اس سے جلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناصرہ میرا غصہ دے کر کہنے لگی میں نے سوچا شاید تیرا پھر سے رشتہ ہو گیا ہے اور تیری ماں سویرے سویرے شادی کی خریداری کے لیے بازار کے چکر کاٹ رہی ہے۔ وہ بے ڈھنگے انداز میں ہنسی تھی لیکن میرا دل انگارہ ہو گیا تھا۔ میں نے شدت سے دعا مانگی کہ جلدی میرا رشتہ ہو جائے تاکہ اس کی زبان بند ہو۔ اس نے ایک دفعہ پھر باتوں باتوں میں میرے پہلے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ لوگ نہ جانے کیوں اسے بولنے کو راضی نہیں تھے اور نہ ہی مجھے بھولنے دیتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نہ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی تھی اور دعائیں مانگتی رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اماں واپس لوٹی تو کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی عتیقہ جلدی جلدی گھر کے کام نپٹا دو، عشاء کے بعد تجھے میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر اماں کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں اور میں سوچنے لگی کہ اماں نے مجھے لے کر کہاں جانا ہے۔ سارا وقت میں کام کاج کرتی رہی اور عشاء کے بعد اماں کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اماں مجھے بہت دور ایک ایسے علاقے میں لے آئی جہاں چھوٹے چھوٹے سے کچے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اماں بنا دروازہ بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا اور کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سامنے ایک بڑی سی داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ میں نے کس کر اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں کہنے لگی گھبراؤ نہیں بیٹا، یہ مولوی صاحب ہیں، میں تمہیں یہاں تمہارے علاج کے لیے لائی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ رفت باجی نے اماں کو نہ جانے میرے اندر ایسی کون سی بیماری بتا دی تھی جو اماں مجھے یہاں اس آستانے پر لے آئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں یہاں سے فوراً بھاگ جاتی، لیکن ناصرہ کی باتوں نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہر مسئلے کا حل علاج کروا کے رہوں گی۔ وہ بزرگ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح تھی، شاید 1000 دانوں جیسی۔ وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے۔ وہاں میرے اور اماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی بیٹھے رہے اور پھر مولوی صاحب آنکھیں کھول کر کہنے لگے کہ تیری بیٹی کے رشتے نہیں آتے ہیں، یہ فکر تجھے یہاں لائی ہے نا۔ مولوی صاحب کی بات سن کر اماں چونک اٹھی، کہنے لگی مولوی صاحب آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں کس غرض کے لیے آئی ہوں؟ مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے ہم علم والے لوگ ہیں، ہمیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تجھے اور تیری بیٹی کو بہت محنت کرنی ہوگی۔ اماں کہنے لگی مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ تیری بیٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ میں تجھے ابھی نہیں بتاؤں گا۔ جب کچھ عمل ہو جائے گا تب میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے کالا بکرا چاہیے ہوگا۔ بکرے کا نام سن کر اماں پریشان ہو گئی تو مولوی صاحب کہنے لگے اگر تجھے بکرا لانے میں کوئی دقت ہے تو بکرے کے پیسے دے دے، میں خود لے آؤں گا۔ اماں نے فوراً پیسے غلے میں ڈال دیے۔ مولوی صاحب اماں سے بہت ساری باتیں پوچھنے لگے اور پھر کچھ پڑھائی کے بعد مولوی صاحب نے بتایا کہ کسی قریبی رشتہ دار نے مجھ پر کوئی کالا علم کروا دیا ہے جس کی وجہ سے میرے رشتے میں رکاوٹ ہے، اور میرا پچھلا رشتہ بھی اسی لیے ٹوٹا تھا۔ یہ سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میرے سسرال والوں نے ساری زندگی مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا اور اب میری بیٹی کے دشمن بن گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب اس کے چچا کا ہی کام ہے۔ میں تو یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے تو میں نے چچا کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر مجھے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے پڑھائی کے لیے عمل دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ راتوں تک مجھے ان کا دیا ہوا وظیفہ پڑھنا تھا اور دن کے وقت کچھ دیر 21 دن ان کے حجرے میں آ کر دم کروانا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے بہت بڑا جادو ہے، اگر کسی طرح میری شادی ہو بھی گئی تو میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، اسی لیے اس جادو کا توڑ ہونا بہت ضروری تھا۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کے اماں ڈر گئی تھیں اور پریشان تو میں بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے شادی اور اولاد زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اماں مولوی صاحب سے مل کر بہت متاثر ہو گئی تھیں اور ان کی نورانی شخصیت نے واقعی مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا، اور اماں کو ان کی اس بات پر بھی 100% یقین آ گیا تھا کہ میرا رشتہ نہ ہونے کے پیچھے
अम्मा के ससुराल वाले हैं। मैं बाकायदा 5 दिन से हर रात जाग कर उनका दिया वजीफ़ा पढ़ रही थी और दिन के वक्त उनके हुजरे में जाकर दम भी करवा कर आया करती थी। वो मुझे अपने सामने लटाते और मेरे ऊपर मुंह रखकर चादर डालकर पढ़ाई करने लगते और फिर मोर के पंख से मेरे पेट पर कुछ लिखते। उनका कहना था कि मुझे कुछ खिलाकर जादू के असर में लाया गया है। दिन तेज़ी से गुजरने लगे और 10 दिन भी ना हुए थे कि मेरे लिए बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। मौलवी साहब ने कहा कि मेरा रिश्ता उनके इस्तिखारा के बगैर तय नहीं करना होगा और फिर उन्होंने खुद ही इस्तिखारा करके बताया कि रिश्ता बहुत अच्छा है। ये सुनकर अम्मा खुशी से फूले न समाई और मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे अभी भी मौलवी साहब के पास बाकायदगी से जाना था, क्योंकि अगर मैं इलाज में कमी छोड़ती तो जादू वापस जोर पकड़ने लगता। मुझे दम कराते हुए 18 दिन ही नहीं हुए थे कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और अस्पताल जाने पर एक ऐसी खबर मिली जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। मैं हामला हो चुकी थी और ये बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। अम्मा भी हक्का पक्का रह गई। पहले तो हमें डॉक्टर की बात पे भरोसा ना हुआ, लेकिन फिर रिपोर्ट देखकर यकीन आ गया कि मैं वाकई हामला हूँ। अम्मा मेरा हाथ पकड़ के सीधा मौलवी साहब के हुजरे में पहुंची। अम्मा गुस्से की इंतहा पर थी। मौलवी साहब से पूछने लगी कि आपने ये क्या किया है जो मेरी बेटी हामला हो गई है। मौलवी साहब ने एक कहर भरी निगाह हम दोनों पर डाली। कहने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि अगर वजीफ़ा ठीक से ना पढ़ा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। यकीनन तेरी बेटी ने कोई गलती की है और ये इसी की सज़ा है। अम्मा को उन मौलवी साहब की बात पे भरोसा ना हुआ और वो मेरी शक्ल देखने लगी। मैं इतनी रातों से मुस्तकिल जाग रही थी कि उस वक्त भी मुझे गुनूदगी का एहसास हो रहा था। मौलवी साहब कहने लगे, अगर तेरी बेटी को नींद इतनी ही प्यारी थी तो फिर इलाज करवाने यहाँ क्यों आई थी? अब निकल जा मेरे हुजरे से, तेरी वजह से मेरी भी सारी मेहनत बेकार हो गई। अम्मा परेशानी के आलम में मुझे लेके वापस आ गई। जब शाम को अब्बा घर आए तो अम्मा ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर अब्बा कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई वजीफ़ा गलत पढ़ने से कोई हामला कैसे हो सकता है? यकीनन वो कोई बहरूपिया है जिसने तुम्हें पागल बनाया और तुम्हारी मासूम सी बच्ची को उजाड़ दिया है। अम्मा से पता पूछकर अब्बा फ़ौरन मौलवी साहब के हुजरे पर पहुंचे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अब्बा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी। 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो मौलवी पकड़ा गया है, लेकिन उस मौलवी के ऊपर पहले से कई रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। वो अब तक इलाज के नाम पर तकरीबन 500 लड़कियों को हामला कर चुका था और वो कोई मौलवी या आमिल नहीं बल्कि एक झूठा इंसान है जो सीधे साधे लोगों को पागल बनाता है। इस शातिर इंसान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि उसने अम्मा की बातों के ज़रिए जान लिया था कि अम्मा अपने ससुराल वालों के लिए दिल में कीना रखती हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने अम्मा के दिल में जादू वाली बात डाल दी। जानबूझकर मुझे रातों को जाग कर पढ़ने वाला वजीफ़ा दिया ताकि मैं उसके हुजरे में जाऊँ तो गुनूदगी के आलम में हूँ। जो चादर वो मुझे मुंह पर उड़ाता उस पर बेहोशी होने वाली दवा लगी होती। वो अम्मा को दम के नाम पर बाहर बिठा देता और ख़ुद अंदर मेरे साथ अपनी हवस पूरी करता। मेरा रिश्ता उसके किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर हुआ था, इसलिए अब तक कई मासूम लड़कियों को जो बर्बाद किया था वो आज जेल की सलाखों के पीछे था। अम्मा ने मेरा हमल ज़ाया करवा दिया था और अब्बा को अम्मा पर बहुत गुस्सा था। अब्बा ने अम्मा को इसीलिए मना किया था कि इन कामों में ना पड़े, लेकिन अम्मा ने अपनी मनमानी की। अम्मा को लगता था कि चचा ने ये सब कुछ करवाया है, जबकि हमेशा झगड़े की शुरुआत अम्मा की नादानी से होती थी। मेरे हामला होने वाली बात उड़ती उड़ती मेरे नए ससुराल तक भी पहुंच गई और मेरा रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अब्बा अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब मेरे चचा ने अपनी बेटी के लिए मेरा रिश्ता डाला और कहने लगे कि झगड़े तो हर घर का हिस्सा है, लेकिन इस तरह ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते और अतीका भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। ये सुनकर अम्मा ज़ारो कतार रोने लगी और चचा से अपनी पुरानी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली। एक जाली मौलवी की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। अगर चचा आकर मेरे सर पर हाथ ना रखते तो शायद मैं ज़िंदगी भर अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रह जाती। अपने ही रिश्तों के लिए दिल में कीना रखकर इंसान नुकसान उठाने के सिवा और कुछ हासिल नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़े हर घर का हिस्सा है, लेकिन उन्हें आपस में बैठकर ख़त्म कर लेना चाहिए, नहीं तो वक्त के साथ साथ ये जड़ पकड़ते हैं और फिर इनकी मजबूत जड़ें रिश्तों को मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देती हैं। ऐसे जाली मौलवियों से हमेशा बचकर रहें जो दीन का लिबादा ओढ़ कर हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।
ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔